بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و ملجأنا و مأوانا و حبیبنا و طبیب قلوبنا سیدنا و مولانا محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وأصحابه الهادين المهديين وأولياء أمته وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین. تمام احباب محبت سے ادب سے بارگاہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدنا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین. بعد از حمد و صلاۃ معزز و محتشم برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم ماہ جمادی الاول کی آخری جمعۃ المبارک میں جامعہ مسجد امیر الصالحین رحمۃ اللہ علیہ کے پرنور ماحول میں حاضر ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہمیں اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیاں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے مطابق بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العزت نے ہمیں جو دین متین عطا فرمایا ہے یہ دین حق ہے، اور یہ ایک ایسا دین ہے جو پورے معاشرے کی اصلاح اور پورے معاشرے کو برکتیں عطا فرماتا ہے. جو معاشرہ اس دین کے مطابق اپنی آپ کو ڈھال لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے دنیاوی اور اخروی فوز و فلاح نصیب فرماتا ہے. اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے جہاں بھی قرآن میں تعلیم فرمائی ہے جس میں اصلاح کی بات ہے، اپنے آپ کو بدلنے کی بات ہے، شریعت مطہرہ پر عمل کی بات ہے، تو اس میں انفرادی اصلاح کے بجائے اجتماعی اصلاح پر توجہ دی گئی. یعنی اسلام یہ چاہتا ہے، نبی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں کہ انسان صرف اپنے آپ کو نہ بدلے بلکہ وہ ایک معاشرے میں رہنے والا ہے، اور معاشرے کی سب سے چھوٹی اکائی اس کا خاندان ہے، اس کی فیملی ہے، اور وہ اپنے خاندان اور اپنی فیملی کو بھی ساتھ لے کے چلے اور ان کو الگ تھلگ جزیرے میں نہ بسائے بلکہ اس کا پورا خاندان اس کے ساتھ مل کے اللہ کی بندے اور اس کی عبودیت کا مزہ حاصل کریں، سب مل کے قرآن پڑھیں، سب مل کے اللہ کا ذکر کریں، گھر کا ماحول اسلامی ہو، اور ایسا نہ ہو کہ اس کا گھر جو ہے اس کے اندر اسلام کی بات نہ ہو اور گھر کے ماحول میں اسلام کی برکات شامل نہ ہوں. یہ اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ ہم شعوری طور پہ یہ کوشش کریں کہ معاشرہ خاندان سے بنتا ہے تو پہلے خاندان کو اسلامائز کریں، اور خاندان کو اسلامائز کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ انسان اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مل کے اچھے اللہ رب العزت کی بندگی اور اس کے ذکر و فکر سے اپنے گھر کو آباد رکھے. یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا، کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. اس کی یہی وجہ ہے کہ ایسا نہ ہو کہ تم گھر میں نماز نہ پڑھو، گھر میں مصلی نہ ڈالو، گھر میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدہ نہ کرو، اور اپنے بیوی بچوں کو اس جانب راغب نہ کرو
تو یہ ایسے ہی ہے جیسے تمہارے گھر قبرستان بن گئے کہ اس میں زندہ لوگ ہی نہیں رہتے، اور زندہ اللہ رب العزت کے نزدیک وہ ہے جس کا دل اللہ کے ذکر سے زندہ ہوگا، اور جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنی زندگی بسر کرے۔ اس کی بے شمار نصوص جو ہیں وہ اس جانب ہمیں توجہ دلاتی۔ ایک بڑی خوبصورت آیت جس کو میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی خوبیاں بیان فرمائی۔ عباد الرحمن، اللہ کے بندے جن کو اللہ اپنا فرماتا ہے، تو ان کی ایک خوبی یہ بھی بیان فرمائی، والذین یقولون، کہ وہ اللہ کے ایسے بندے ہیں جو جب دستے طلب دراز کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں تو پھر یوں کہتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یا اللہ ہماری گھر والے، ہمارے بچے، ان سب کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، وجعلنا للمتقین اماما، اور صرف مجھے نہیں، صرف ایک فرد کو نہیں بلکہ ہمارے پورے خاندان کو تقوی والوں کا امام بنا، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں تقوی کے اندر برتری عطا فرما، فوقیت عطا فرما، امامت عطا فرما۔ تو یہاں جمع کے سیغے کے ساتھ پورے گھر والوں کو یہ دعا سکھائی گئی کہ جب مانگو تو یوں مانگو کہ یا اللہ صرف مجھے نہیں، میرے بیوی بچوں کو، ہم سب کو اپنی غلامی اور اپنی بندگی کا نور عطا فرما، تاکہ ہم سب تیرے بندے بن جائیں اور میری آنے والی نسلیں بھی تیری غلام بن جائیں۔ اس طریقے سے اپنے رب سے مانگا کرو۔ تو یہ مانگنے کا طریقہ بھی ارشاد فرمایا۔ ایک حدیث پاک میں حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل الجنت قلوبہم قلب واحد، کہ جب جنت میں اہل ایمان جائیں گے تو ان کے دل ایک دل کی مانند ہوں گے، لا اختلاف بینہم، ان میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا، کوئی طبقاتی تقسیم نہیں ہوگی، بلکہ جنت میں سارے اختلاف ختم ہو جائیں گے، وہ ایک دل کی مانند ہوں گے، یکجان ہوں گے، ان میں وحدت اور یگانگت ہوگی۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ، ہم ان کے دلوں کو پاک اور صاف کر دیں گے، ان کو ایک ساتھ صوفوں پہ بٹھا دیں گے، اور وہ بھائیوں کی طرح آپس میں رہ رہے ہوں گے، آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، مسکرا رہے ہوں گے، اور ان کی باہمی الفت اور یگانگت دیدنی ہوگی۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے جنت کے کا منظر بیان فرمایا، قلب واحد، کہ وہ ایک دل کی مانند ہوں گے۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گھروں کو بھی جنت بنانا چاہتا ہے، اور گھر تب جنت بنتے ہیں جب سارا گھر ایک ہی دل کی مانند ہو جائے، یعنی وہ اللہ کی بندگی میں یکجان ہو، وہ حضور کی غلامی میں یکجان ہو۔ ایسا نہ ہو کہ بیٹے کا منہ کہیں اور ہو، باپ کا منہ کہیں اور ہو، ماں جو ہے وہ کسی اور سٹائل میں زندگی بسر کر رہی ہو، ایسا نہ ہو، بلکہ وہ سب یکجان ہو کے اللہ کی بندگی میں یوں لگ جائیں کہ جیسے فرمایا کہ جنتیوں کے دل ایک دل کی مانند ہوں گے، تو ان کا چھوٹا سا گھرانہ بھی ایک چھوٹی سی جنت بن جائے، وہ دنیا میں ایک جنت کا منظر بن جائے کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے، جہاں اس کی بندگی کی گفتگو ہوتی ہے، جہاں بچوں کی اسلامی تربیت کی جاتی ہے، تو اس طریقے سے ان کی تربیت ہو جائے کہ ان کا گھر بھی جنت نشان ہو جائے۔ اگرچہ حقیقی جنت اخروی جنت ہے، لیکن یہ دنیا بھی اس کا ایک نقشہ پیش کرتی ہے کہ جب کوئی انسان اپنے گھر میں اسلامی تعلیمات کو لاگو کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اہل خانہ کو، فیملی کو اللہ کی بندگی کی طرف ساتھ لے کے چلا جائے۔ اور ایک عربی شیخ کی میں کتاب پڑھ رہا تھا، انہوں نے فرمایا کہ بعض گھر ایسے ہوتے ہیں جزر منعزلہ کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، کہ وہ ایک منعزل جزیرے کی مانند سارے رہ رہے ہوتے ہیں، باپ اور بیٹے کے درمیان وقفہ بن جاتا ہے، وہ کسی اور جزیرے پہ ہے، یہ کسی اور جزیرے پہ ہے، ان کے درمیان ہم آہنگی نہیں رہتی، ان کے درمیان انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ نہیں رہتی، کیونکہ ان کے درمیان دین کا رشتہ کمزور ہو جاتا ہے۔ جہاں دین کا رشتہ مضبوط ہو وہاں یہ جزیرے ختم ہو جاتے ہیں اور سارے ایک ہی زمین پہ آ جاتے ہیں اور وہ یکجان ہو جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے آج کل ہمارے ہاں دیکھتے رہتے ہیں، یہ موٹیویشنل سپیکرز کتابیں لکھتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، اور وہ بھی اسی بات پہ زور دے رہے ہوتے ہیں کہ تم یہ کوشش کرو کہ خاندان اور فیملی کا ایک ہدف ہو، لیکن وہ موٹیویشنل سپیکرز اپنی ساری باتیں انگریزوں سے لیتے ہیں، جبکہ ساری باتیں اللہ اور اس کے رسول کے قرآن اور سنت میں موجود ہیں۔ وہ ہمارے ہاں یہ ایک رجحان بن گیا ہے
ایک سٹائل بن گیا ہے کہ دو چار انگریزوں کا نام لیا جائے، ان کی باتوں سے بات بیان کی جائے تو لوگ اسے زیادہ اچھا سمجھتے ہیں، حالانکہ ساری باتیں رب کے قرآن نے بھی عطا فرمائی ہیں، مصطفیٰ کے فرمان نے بھی عطا فرمائی ہے۔ اس لیے ہمیں پہلی پرائورٹی اور ترجیح اللہ رب العزت کے قرآن کو دینی چاہیے۔ قرآن بھی ہمیں یہ کہتا ہے کہ ہدف ہونا چاہیے، منزل ہونی چاہیے، مقصد ہونا چاہیے۔ جب ایک گھر والے اپنا ایک چھوٹا سا مقصد طے کر لیتے ہیں تو ان کے اندر ٹیم ورک ڈیولپ ہوتا ہے، یعنی وہ یکجان ہو کے اس مقصد کے حصول کے لیے کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں، پھر ان کے درمیان اختلافات ختم ہوتے چلے جاتے ہیں اور ان کی اچھی اسلامی تربیت ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ یا نبی یا نبی لجپال لجپال دین و ملت کی ضیاء تشریف رکھیں۔ حضرات محترم، تو ہم یہ گزارش کر رہے ہیں کہ اسلام نے فیملی سسٹم اور خاندان کے نظام کو مستحکم کرنے پر توجہ دیتے ہوئے یہ فرمایا کہ جب دعا مانگو تو یہ دعا نہ مانگو کہ یا اللہ مجھے متقی بنا، بلکہ یوں دعا مانگو ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یا اللہ ہمیں تقوی عطا فرما، ہمیں نیکی عطا فرما۔ تو اکیلے نہ چلو، اپنے گھر والوں کو ساتھ لے کے چلو، اپنی پوری فیملی کی تربیت کے اوپر تم فوکس کرو۔ ڈاکٹر احمد زویل یہ مصر کے ایک بچہ تھا جو بڑا ہوا، پھر وہ سائنسدان بنا، اور اس وقت چند سائنسدان جنہیں نوبل پرائز دیا گیا ہے ان میں ڈاکٹر احمد زویل بھی شامل ہے، جو ایک مصری مسلمان ہے۔ جب ان کی بایوگرافی پڑھی گئی تو اس میں خود انہوں نے یہ بتایا کہ جب میں چھوٹا تھا تو میری والدہ نے بچپن میں میرے گھر میں جو کمرہ تھا اس کمرے کے اوپر لکھ کے یہ لگا دیا ہذہ غرفۃ الدکتور احمد زویل، یہ کمرہ ڈاکٹر احمد زویل کا کمرہ ہے۔ حالانکہ ابھی تو میں پرائمری کے اندر تھا، ابتدائی کلاسیں پڑھ رہا تھا، تو میری والدہ نے وہاں پہ یہ لکھ کے لگا دیا تاکہ ہدف سامنے آ جائے، مقصد سامنے آ جائے، اور پورا خاندان مل کے اس ہدف اور مقصد کے لیے کوشش کرے تاکہ ہمارا بچہ کسی مقصد تک پہنچ جائے۔ تو جب پورا خاندان مل کے اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ٹیم ورک ڈیولپ کرتا ہے، سب مل کے اپنے بچوں کو اس کے مستقبل کو روشن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کے بچوں کو وہ دن دکھاتا ہے کہ ان کے خواب سچے ہوتے ہیں اور ان کی عملی تعبیر جو ہے وہ بھی نظر آ جاتی ہے۔ اسی وجہ سے قرآن حکیم نے ایک جگہ ایک آیت ہے جس میں ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو شیطان اور ابلیس کی دسیسہ کاریوں کا شکار ہو کے باہمی اختلافات میں چلے جاتے ہیں، سیپریشن ہو جاتی ہے، بچے بھی بھول جاتے ہیں، پھر ان بچوں کا مستقبل بھی کوئی نہیں رہتا، اور لوگ یہ نہیں دیکھتے کہ ہمارے وقتی چند اختلافات کی وجہ سے غصے میں آ کے وہ غلط لفظ تو کہہ دیتے ہیں، جدائی تو ہو جاتی ہے، لیکن اس جدائی میں جہاں بیوی وہ عذاب سہتی ہے وہاں اس کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ بچوں کو سہنا پڑتا ہے اور ان کا مستقبل جو ہے وہ تاریک ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ایسے گھرانے بھی ہیں کہ اگر باپ سے پوچھا جائے کہ تمہارے بچے کدھر ہے، وہ کہتے ہیں یہ سابقہ بیگم کے پاس ہے، اور اگر بیگم سے پوچھا جائے کہ تمہارے بچے کدھر ہے، وہ کہتے ہیں یہ سابقہ شوہر کے پاس ہے، اور بچے کہیں رل جاتے ہیں اور میاں بیوی کہیں اور زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ اسلام ایسا اس کا مقصد نہیں ہے، بلکہ اسلام تشکیل الاسرہ پہ زور دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے فیملی یونٹ سب سے چھوٹا یونٹ ہے جس سے پورا بڑا معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ اگر خاندان کامیاب ہوگا تو معاشرہ کامیاب ہوگا، اگر خاندان ناکام ہوگا تو معاشرہ ناکام ہوگا، اور اسلام نے خاندانی کامیابی کے اوپر اور تشکیل الاسرہ کے اوپر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہیں وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ فَاتَّبَعُوهُ، کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے اوپر شیطان نے اپنے گمان کو سچا کر دیکھا ہے۔ شیطان نے کہا میں ان کے درمیان جدائی کروں گا، وہ کامیاب ہو گیا۔ فَاتَّبَعُوهُ، انہوں نے اس کی پیروی کی۔ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ،
لیکن مومنوں کا ایک گروہ ایسا تھا جس نے کہا اے شیطان ہم نے تیری نہیں سننی، ہم نے رب رحمان کی سننی ہے، اور وہ صراط مستقیم پہ رہے، وہ سارے چیلنجز سے نپٹتے ہوئے اللہ پہ توکل کرتے ہوئے آگے بڑھتے چلے گئے۔ تو اسلام ہمیں خاندان کی بنیاد پہ ایک ایسی بامقصد زندگی کی دعوت دیتا ہے۔ میں نے ایک مسلمان سائنسدان کی مثال دی، اب ایک غیر مسلم شخص کی مثال بھی دینا چاہتا ہوں جس کا نام سٹیفن کووی ہے۔ اور یہ سٹیفن کووی کون ہے؟ یہ امریکہ کا رہنے والا ایک شخص ہے، ایک عام سا بندہ تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے 2-3 بیٹے عطا فرمائے، ایک چھوٹی سی فیملی۔ تو اس کی بایوگرافی میں نے یہ پڑھا کہ وہ یہ لکھتا ہے کہ ہم نے یہ سوچا کہ ہم بے مقصد زندگی بسر نہیں کریں گے، بلکہ ہم پورے فیملی مل کے سوسائٹی اور معاشرے کی بہتری کے لیے کوئی کام کریں گے۔ ایک مقصد سوچنا شروع کیا، 2-4 ہماری میٹنگز ہوئی، تو پہلے ہماری نظر میں کچھ سمجھ نہ آیا کہ ہم کیا مقصد بنائیں، وہ میٹنگ ویسے ہی ختم ہو جاتی۔ لیکن 8ویں-9ویں سیٹنگ کے اندر جا کے آئیڈیاز آنے شروع ہوئے، اور پھر ایک آئیڈیا ہمارے ذہن میں آیا کہ ہم پڑھے لکھے ہیں، کیوں نہ ہم سب مل کے ایسی کتابیں لکھیں جو کتابیں معاشرے کے نوجوانوں اور لوگوں کی ذہنی تشکیل اور ان کی کامیابی میں معاون ثابت ہوں۔ انہوں نے مل کے پھر کتابیں لکھنی شروع کی، اس میں ماں بھی حصہ ڈال رہی ہے، باپ بھی حصہ ڈال رہا ہے، بیٹے بھی مدد کر رہے ہیں، کوئی ٹائپ کر رہا ہے، کوئی آئیڈیا لے کے آ رہا ہے، کوئی کتاب کو تشکیل دے رہا ہے، کوئی پروف ریڈنگ کر رہا ہے۔ تو وہ پوری فیملی کتابیں لکھنے میں شروع ہو گئی۔ تو سب سے پہلی کتاب جو انہوں نے لکھی وہ ہے 7 Habits of Highly Effective People، کہ بہت زیادہ پر اثر لوگوں کی 7 عادتیں کون سی ہوتی ہیں جو انہیں پر اثر بنا دیتی ہیں، جو انہیں کامیاب بناتی ہیں۔ 7 Habits of Highly Effective People، کہ جو effective people ہوتے ہیں، معاشرے میں مؤثر لوگ ہوتے ہیں، وہ کیسے آگے بڑھتے ہیں، ان کی کون سی 7 بڑی کامیاب آتے ہیں۔ اس میں اس نے اخلاقیات پہ بات کی، اور اسلام تو پہلے ہی اخلاق کا درس دیتا ہے، اسلام کی پوری بنیاد ہی اخلاق کے اوپر ہے۔ اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ بھی کہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ان اقربکم منی مجلسا یوم القیامت احاسنکم اخلاقا، کہ قیامت کے دن میرے غلام آئیں گے، سب سے میرے نزدیک میرے اس خوش نصیب غلام کو بٹھایا جائے گا جس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا، اسے قرب محمد ملے گا صلی اللہ علیہ وسلم، اسے میرا قرب عطا کیا جائے گا۔ تو اسلام تو بار بار اخلاق کی دعوت دیتا ہے، وہ غیر مسلم ہو کے 7 اخلاقی عادات کے اوپر ایک کتاب لکھتا ہے، اور اکیلے نہیں لکھتا بلکہ اپنے پورے خاندان کو اس عمل میں شریک کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا، پھر اس نے لکھی 7 Habits for Happy Family، ایک کامیاب خاندان کے لیے 7 عادتیں۔ پھر لکھا 7 Habits of Youngsters، یہ جو ینگ لوگ ہیں، نوجوان ہیں، ان کے لیے 7 کامیاب باتیں کون سی ہیں۔ تو پوری 7 باتوں کی ایک چین پہ ان کی کتابیں آئیں، اور پھر جب ان کتابوں کی تقریب رونمائی ہوئی اور دنیا کی 43 لینگویجز میں ان کی کتابوں کے ترجمے ہو چکے، اردو میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے، تمام بڑی کتابوں میں سٹیفن کووی کی کتابوں کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ اور جب تقریب رونمائی ہوئی، پورا خاندان اس تقریب رونمائی میں شریک ہوا، بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، وہ خود سٹیج پہ کھڑا ہے اور سامنے کئی زبانوں میں ترجمہ شدہ ان کی کتابیں پڑھی ہیں۔ تو اس میں یہ جملہ لکھا، اور اس میں یہ کہا کہ میں یہاں اپنی زندگی سے میں نے یہ سبق سیکھا ہے کہ جب تک فیملی کامیاب نہ ہو، معاشرہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ہم نے پورے خاندان نے مل کے معاشرے میں اپنا یہ کنٹریبیوشن اور یہ خدمت ہم نے شامل کی ہے۔ اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں۔ مصر کا ایک علاقہ ہے جس کا نام ہے بنی سویف، ایک گاؤں ہے۔ بنی سویف کا ایک شخص جو ابھی بھی زندہ ہے، اور مصری ٹی وی نے اس کی ڈاکومنٹری شیئر کی ہے، وہ دیکھی جا سکتی ہے، جس میں بتایا گیا کہ اس کو اللہ نے 4 بیٹیاں عطا فرمائیں۔ اور جس طرح پاکستانی دیہات میں مسلسل کسی کی 4 بیٹیاں ہوں تو ہمارے ہاں یہ فرسودہ سوچ پائی جاتی ہے کہ لوگ مبارک دینا چھوڑ دیتے ہیں اور غلط طریقے سے اس کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ نہیں سمجھتے کہ یہ اللہ کی عطا ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے گھر پہ آئی ہے، بلکہ وہ خود بھی نہ مبارک لیتے ہیں نہ مبارک دیتے ہیں۔ اور یہ ایک جاہلیت والی رسم ہمارے اندر آج بھی موجود ہے، اس کی علامات ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مصری شخص کو 4 بیٹیاں عطا فرمائی، بیٹا نہ دیا،
جب وہ بیٹیاں تھوڑی بڑی ہوئیں تو اس نے اپنے لوگوں کی سوچ بدلنے کے لیے بیوی کے ساتھ بیٹھ کے تہیہ کیا کہ آؤ ہم کچھ ایسا کریں کہ یہ جو فرسودہ رسم ہے یہ ختم ہو جائے اور لوگوں کا ذہن بدل جائے. کیا کریں؟ انہوں نے کہا ہم چاروں بیٹیوں کو حافظ قرآن بھی بنائیں گے اور قرآن کی قاریہ بھی بنائیں گے. تو اس نے مصر کے مشہور قراء سے مدد لی، سفر کیا. پھر میں نے خود اس کا انٹرویو سنا. وہ کہتا ہے میں نے حفظ کرانا تو شروع کیا لیکن ٹارگٹ اتنا مشکل تھا. مجھے کسی نے کہا جب تک تو خود حافظ نہیں بنے گا اور تیری بچیاں تجھے قرآن پڑھتے زبانی نہیں دیکھی کہ ان میں شوق پیدا نہیں ہوگا. تو میں نے اپنی 4 بیٹیوں کے لیے بڑی عمر میں پورا قرآن پاک خود حفظ کر ڈالا، خود حفظ کیا. پھر میں ان کو لے کے جاتا. ایک بیٹی نے حفظ کیا، دوسری نے، چاروں بیٹیاں حافظہ بنی، پھر قاریہ بنی، پھر تجوید سیکھی. پھر اس پورے علاقے کے اندر ان کا جو کتاب میں جو مدرسہ تھا وہ اتنا مشہور ہوا کہ دور دور سے لوگ اپنے بچوں اور بچیوں کو لے کے آتے کہ آؤ اس خاندان کے پاس چلتے ہیں جو سارے کا سارا قرآن کا فیض تقسیم کر رہا تھا. اور پھر وہ مشہور ہوا. پھر مصری ٹی وی ان کے پاس پہنچا، ان کی ڈاکومنٹری بنائی. وہ پورا خاندان بیٹھا ہے جس پورے خاندان نے اپنا ایک مقصد اور ہدف بنایا، اور وہ ہدف کیا ہے کہ ہم با مقصد زندگی گزاریں گے، ہم قرآن کی خدمت کریں گے. اور جب میں نے اس کا انٹرویو سنا تو وہ والد مصری ٹی وی پہ یہ کہہ رہا تھا. میں نے ایک قول معصور پڑھا، ایک عالم کی زبان سے سنا. اس نے کہا من اراد الدنیا فعلیہ بالقرآن ومن اراد الآخرۃ فعلیہ بالقرآن ومن ارادہما معا فعلیہ بالقرآن. کہ جو دنیا چاہتا ہے اس کے لیے وہ بھی قرآن کو لازم پکڑے، جو دین اور آخرت چاہتا ہے وہ بھی قرآن کو لازم پکڑے، اور جو دنیا اور آخرت دونوں کی بلائیوں کو جمع کرنا چاہتا ہے وہ بھی قرآن کو لازم پکڑے. قرآن وہ نور ہے جو انسان کی دنیا کو بھی روشن کرتا ہے، انسان کی آخرت کو بھی روشن کرتا ہے. حضرات محترم، یہ وہ ایک اسلام کا ہمیں درس ہے کہ ہم اپنے خاندانوں کو بامقصد خاندان بنائیں. ایسا نہ ہو کہ ہم جب کام کی جگہ پہ جائیں وہاں تو نئے نئے آئیڈیاز شیئر ہو رہے ہوں، وہاں تو ہم کام کی بات کر رہے ہوں، لیکن ہمارے گھر جمود اور تعطل کی علامت بن جائیں. پرسکون زندگی ہے، گھر میں داخل ہوتے ہی کوئی کام کرنا جو ہے وہ انسان کے ذہن میں نہ آئے تو یہ ایک ناکامی ہے. اس لیے ہمیں اپنی فیملیز کو بامقصد فیملیز بنانا چاہیے کہ مل کے ہم ہدایت اور نور کی بات کریں اور معاشرے کی اصلاح کا کام کریں. اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.